بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، شیر شاہ سوری یہاں ایک بہادر جرنیل اور ایک تجربہ کار جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین حکمران بھی تھا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ شیر شاہ سوری نے اپنے نظام حکومت کو بہتر بنانے کے لیے کون کون سے بہترین اقدامات کیے تھے اور اس کے ان اقدامات کو آج تک تاریخ کس طرح سے یاد کرتی ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو سامعین کرام، چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آپ کو شیر شاہ سوری کے چند ایسے انتظامات بتاتے ہیں کہ جو اس وقت انہوں نے اپنے ملک میں راج کیے یہاں پر ان کی حکمرانی تھی۔ سامعین کرام، سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنے ملک میں دیہاتوں میں پنچایت کا نظام جاری کیا۔ پنچایت ایک کونسل یا ایک ادارہ ہوتی تھی جس میں گاؤں کے مختلف لوگوں کے نمائندے یا افراد یا پورا گاؤں شامل ہو کر انفرادی یا اجتماعی فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سامعین کرام ایک پولیس کا نظام بھی قائم کیا۔ شیر شاہ سوری نے ہر علاقے کے مقدوم یا چودھری کو قیام امن کا ذمہ دار بنایا۔ اگر ان کے علاقے میں کوئی قتل ہو جاتا یا قتل کو تلاش کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑتے یا ان کے علاقے میں کوئی مسافر لٹ جاتا یا کسی قسم کی چوری ہو جاتی تو ان لوگوں کو پکڑنا اور پکڑ کر حکومت کے حوالے کرنا اس علاقے کے چودھری یا مقدوم کے ذمہ ہوتا تھا۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے ایک اور بہترین نظام قائم کیا کہ انہوں نے اپنے پورے ملک میں جاسوسی کا نظام پھیلا رکھا تھا، یعنی کہ اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ اور یہ جو جاسوس تھے وہ یہ کام کرتے تھے کہ یہ وہاں کے جو انتظامی امور تھے ان کی نگرانی کرتے تھے، یعنی کہ ہر مقام پر با اثر لوگ اور چودھریوں کے عام لوگوں کے ساتھ جو رویے ہوتے تھے یہ جو جاسوس ہیں یہ ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ یہ محکمہ اس بات کی بھی نگرانی کرتا تھا کہ کہیں یہ لوگ عام کسانوں کو تنگ تو نہیں کرتے اور کیا ان کا رویہ حکومت کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جتنے کام تھے وہ ان کی جاسوسی کرتے اور ڈائریکٹ شیر شاہ سوری کو اس سے آگاہ کرتے۔ سرمگرم، اس کے علاوہ شیر شاہ سوری جب اپنی فوج میں بھرتی کرتا کسی کو تو فوجی جو انتظامات تھے وہ بھی ڈائریکٹ شیر شاہ ان کو خود کنٹرول کرتا تھا، خود ان کو ہینڈل کرتا تھا۔ تمام فوجیوں کی بھرتی کی وہ خود نگرانی کیا کرتا تھا۔ فوجیوں کو ان کی اہلیت کے مطابق تنخواہ دیتا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئی تھی۔ فوج میں نظم و ضبط کا قائم رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے جاتے تھے۔ کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہ کی جاتی تھی، کسی بھی قسم کی لوٹ مار کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ یہاں تک کہ جب فوج جاتی اور کسی ایسے علاقے سے گزرتی کہ جہاں پر کسانوں کی فصلیں ہوا کرتی تھیں اور فصلوں کو نقصان نہ پہنچانے کی بھی فوج کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ کسی کسان کی فصل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر کبھی مجبوری کے طور پر گزرنا پڑتا اور کسانوں کی فصلوں کا نقصان ہو جاتا تو شیر شاہ سوری مجموعی طور پر
اس کسان کو اس کا معاوضہ دیتا جتنی اس فوج نے اس کی فصل کے نقصان کیا ہوتا تھا۔ مجموعی طور پر شیرشاہ کی فوج ایک منظم، فعال اور ہر قسم کے حالات میں غیر ملکوں سے یعنی کہ دوسروں سے لڑنے کی، اپنے دشمن سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ سامعین کرام، شیر شاہ سوری نے مالیاتی نظام میں بھی بہت زبردست اصلاحات کی ہوئی تھی۔ زمین کی پیمائش کے لیے اس نے سکندر لودھی کے زمانے میں راج جو گز تھا، اس کو اپنا معیار یا پیمانہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اس کا نام بھی سکندری گز رکھا ہوا تھا۔ ایک معیاری پیمانے سے تمام قابل کاشت زمین کی پیمائش کروائی جاتی تھی اور 3600 مربع گز زمین کے ٹکڑے کو ایک بیگھے کا نام دیا جاتا تھا۔ ہر بیگھہ زمین پر شرعی جو ٹیکس ہوتا تھا یا جو اس میں وصول کرتے تھے وہ تقریباً پیداوار کا 1.3% ہوتی تھی، بقیہ 2.3% پیداوار کسان کی ہوتی تھی، اور ہر قسم کے ٹیکس سے یہ بالکل بری اور جمع ہوتے تھے۔ اور جو مال تھا، جو یعنی کہ بیاج تھا جو وہ وصول کرتے تھے ٹیکسز میں، جو فصل کے اوپر، اس کی تشخیص کے لیے بھی ایک آفیسر مقرر ہوتا تھا، اور وہ اس مال کی تشخیص کاشتکار کے مشورے کے بعد کی جاتی تھی۔ یعنی کہ کاشتکار سے پہلے مشورہ کیا جاتا کہ اس کی فصل کیسی ہے اور کتنی فصل ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ وہ طے کیا جاتا ہے کہ اتنا مال تم جو ہے وہ حکومت کے مال میں جمع کراؤ گے، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس کی تعین کے بعد ایک دستاویز تیار کیا جاتا جس پر حکومتی اہلکار اور کسان کے درمیان دستخط بھی کروائے جاتے۔ کاشتکار کے دستخط لینے کا مقصد کاشتکار کی رسمی رضامندی حاصل کرنا ہے کہ کہیں کسی ناگہانی آفت کی صورت میں اس کا جو مالیہ جو اس سے وصول کیا جا رہا ہے اس میں کمی یا معافی کا اعلان بھی کر دیا جاتا تھا۔ مالیہ جنس یعنی کہ جو ان سے وصول کیا جاتا تھا زمیندار سے، وہ جنس کے طور پر بھی ہو سکتا تھا یا نقدی کے طور پر بھی ہو سکتا تھا۔ دونوں صورتوں میں حکومت ان سے وصول کر لیتی تھی۔ کاشتکاروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے انہیں آسان شرائط پر قرضے بھی دیے جاتے تھے۔ یوں سامعین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست نظام حکومت قائم کر رکھا تھا شیر شاہ سوری نے۔ اس کے علاوہ سامعین کرام، ٹیکس اور کرنسی کا نظام بھی بہت ہی زبردست تھا۔ شیر شاہ سوری نے بیرونی ممالک سے تجارت کے سلسلے میں ادائیگی کے مسائل کو پیش نظر مقامی کرنسی کے نظام کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دی۔ شیر شاہ سوری نے سونے کو کرنسی کے ساتھ منسلک کیا۔ ابتدا میں اس نے تانبے کے نئے سکے جاری کیے، ان کا نام ٹیکس کی بجائے روپیہ رکھا۔ اس کے علاوہ چاندی اور سونے کے سکے بھی جاری کیے گئے۔ انہیں چاندی اور سونے کے سکوں سے دوسرے ممالک سے تجارت ہوتی تھی۔ سکوں کو 1/3، 1/4، 1/8 اور 1/16 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہی سکے بعد میں اٹھانی، چوانی، دوانی اور اکنی کے نام سے مرسوم ہوئے۔ شیر شاہ سوری نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات بھی کیے۔ بہت سے غیر ضروری ٹیکس اور محصولات ختم کر دیے گئے تاکہ تاجر پر ناجائز بوجھ نہ پڑے، اور کسی بھی قسم کے مال پر زیادہ سے زیادہ صرف 2 قسم کے ٹیکس لگائے جاتے تھے، ایک اندرون ملک یا شہر میں لانے پر اور دوسرا فروخت کے وقت۔ ہر قسم کے اندرونی کسٹم ختم کر دیا گیا تھا، اور مالیہ اور محصول کے محکموں کے تمام اہلکاروں کو یہ ہدایت تھی کہ وہ تاجروں کو تنگ نہ کریں۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں مزید اور شیر شاہ سوری کی اصلاحات کے متعلق اور ملک میں قائم اور نافذ قانونوں کے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔
کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔